السلام علیکم ناظرین، پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ اس پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، جن کو آپ ہمارے اس پروگرام میں مستقل گیسٹ کی صورت میں دیکھتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، کل ہم نے جو پروگرام کیا تھا اس میں ہمارے پاس بہت ساری کالز ریسیو ہوئی تھیں، اور چونکہ یہ پروگرام میں کالز آتی رہتی ہیں اور یہ ایک سلسلہ، ایک لاگ بنتی جا رہی ہے، اور میرے پاس سوالات کافی سارے موجود ہیں، لہٰذا آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں یہ طے کیا ہے کہ ہم آپ کی کوئی کال آج نہیں لے سکیں گے، جس کے لیے ہم معذرت بھی چاہتے ہیں۔ آپ کی کال نہیں لی جائیں گی، لیکن آپ ہی کے پچھلے سوالات کے جوابات پر ہم آج یہ پروگرام کر لیتے ہیں، تاکہ جن لوگوں نے ہمیں کل کال کی تھی ان کے جوابات کم از کم ہم آج ان کو دے دیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی کل جو پروگرام ہم کریں گے اس میں نئے سرے سے ہم اپنے کالز کا سلسلہ دوبارہ سے کریں گے۔ تو میں اپنے پروگرام کی ابتدا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے کل جو کالز لی تھیں ان میں سے بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں۔ ہمارے کالر نے سوال کیا تھا کہ عورتوں کا اپنے بالوں کو ٹرم کرانا وہ کیسا ہے، کیا وہ ٹرم کرا سکتی ہیں بالوں کو؟ اور میں اپنی طرف سے ایک اور بھی چیز اس میں ایڈ کر لیتا ہوں، بالوں کا ٹرم کرانے کے ساتھ ساتھ آپ جو آئی بروز ہیں ان کی پلکنگ وغیرہ جو کرواتی ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ دیکھیے، یہ وہ معاملات ہیں کہ جس میں ظاہر ہے کہ عورت کو اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ اگر اس نے اس طرح کا کوئی اپنے سر پر بناؤ سنگھار کیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اظہار کا امکان ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، سوائے ان رشتہ داروں کے سامنے کے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ تاہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں معلوم ہوتی، صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ عورت اپنے آپ کو مردوں کی طرح بنانے کی کوشش کرے یا مرد اپنے آپ کو عورتوں کی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ جس فطرت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی پہ اس کو رہنا چاہیے، لیکن اپنے زیب و زینت کو اگر وہ اختیار کرتی ہیں تو اس میں ان پر رکاوٹ کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر وہ زیبائش کرتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے سورہ نور میں، اس میں انہی رشتوں کے سامنے اس کا اظہار ہو سکتا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں کہ محرم رشتے ہیں۔ اچھا، ویسے آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کے جواب سے مجھے یہ لگا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اس بات کو ناپسند کیا گیا ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح کا وضاقطہ بنا لیں اور مرد عورتوں کی طرح، تو آپ کی جواب سے میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ عورتوں کی جو فطرت ہے وہ بال ٹرم کرانا نہیں ہے، وہ بال بڑے ہی رکھنا ہے، یہ فطرت ہے میرے خیال میں۔ دیکھیے، اس میں بعض اوقات اصل میں ٹرمنگ کا مطلب صرف بہت تھوڑا کاٹنا ہوتا ہے جی، اور بعض اوقات وہ کٹوانا بالکل بعض اوقات بوائکٹ کی طرح کی بھی حیت اختیار کر لیتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس چیز میں احتیاط کرنا ضروری ہے کہ وہ کسی صورت بھی اپنے آپ کو مردوں کی مشابہت کی جانب نہ لے جائیں، بلکہ اپنی ہی صنف، اپنی ہی کیٹیگری میں رکھیں۔ اچھا، پلکنگ کرنا آئی بروز کا، اس میں ہمارے ہاں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے کچھ روایات کو بنیاد بنا کر اس بات کو کنڈیم کیا ہے۔ ان روایات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ان کا تعلق اس چیز سے تھا کہ جس کو آپ گودنا کہتے ہیں یا ٹیٹوئنگ کہتے ہیں، جس میں کہ باقاعدہ اس طرح کی چیزیں چہرے پر یا سکن پہ آ جاتی ہیں کہ جو پھر فطرت کو بگاڑتے ہیں۔ لیکن خوشنما بنانا، بہتر بنانا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک افشین صاحبہ کی ایک کال تھی کل ہمارے پروگرام میں، وہ کہہ رہی ہیں کہ وظیفے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جو ہم وظیفے کرتے ہیں، کوئی 3 دن کا وظیفہ ہے، کوئی 40 دن کا وظیفہ ہے، اس کی اسلام میں حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ۔ اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں، اس کی حمد کریں، تعریف کریں، ہر عیب سے اس کو پاک قرار دیں، اس کی جو صفات ہیں اس کے ذریعے سے اس کو یاد کریں، اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ اس کی عظمت اور اس کی صفات کی انڈرسٹینڈنگ کو پیدا کریں۔ جتنا آپ اس کو یاد کریں گے، جتنا آپ اس پر غور کریں گے، اتنا آپ اللہ کے قریب آئیں گے۔ باقی اس کی تعداد کے بتانے کا حق تو صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا تھا۔ آپ نے بعض معاملات میں، جیسے کہ نماز کی بات کی تسبیح ہے، اس کے بارے میں تو بات بیان فرمائی ہے کہ جو مستند طریقے سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ باقی یہ کہ دوسرے افراد ان کو چاہیے کہ لوگوں کی رہنمائی کریں کہ وہ اللہ کے ذکر کو کن کن اذکار کو اختیار کریں جو قرآن میں آئے ہیں، جو حدیث میں آئے ہیں، تاکہ لوگ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے اختیار کر کے اللہ کے قریب آئیں۔ یہ جو ہمارے ہاں اس نوعیت کی چیزیں مشہور ہو گئی ہیں کہ جس میں ایک فرد کو یہ اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایک خاص مقدار بتائے، اور یہ محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جب تک اجازت نہیں ملے گی
اس وقت تک وہ خاص ذکر نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام انسان تو بس اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کے خادم ہیں. جو آپ نے ہم کو دین بتایا ہے ہم اس کو پیش کریں گے, نہ کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ کریں گے یا لوگوں کو پابند کریں گے. ٹھیک ہے. ایک اور کوشچن ان کا تھا افشین صاحبہ کا ہی کہ تدبیر اور تقدیر میں بیسک ڈفرنس کیا ہے اور ہمارے نصیب میں کیا ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ ذرا اس کا جواب تفصیل سے دیجئے تقدیر اور تدبیر کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے عقل اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, اور اس نے ہم کو اسباب اور وسائل دیے ہیں, اور ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے ان اسباب کو استعمال کریں اور دنیا میں جو ہمارے معاملات ہیں, جو کام ہیں, ہم ان کو اچیو کریں. اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ کی بتائی حدود کو ہم نے پامال نہیں کرنا. تاہم اس معاملے میں ہم کو یہ بات جاننی ہے کہ ہم کتنا بھی کیوں نہ جتن کر لیں, پلاننگ کر لیں, بہرحال ہوگا وہی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہوگا. اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ہم کو اس پر بھروسہ کرنا ہے, لیکن ہم کو اس پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے اپنی تمام پلاننگ اور تمام سنسیئر ایفرٹ کے بعد جو کچھ ہم کر سکتے ہیں. تو ہماری تدبیر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی. اللہ نے جو طے کیا ہوا ہے وہ بہرحال اٹل ہے, لیکن وہ طے کرتا ہے ہماری اپنی جستجو, ہماری اپنی ایفرٹ اور ہماری اپنی پلاننگ کو ملحوظ رکھ کے. یعنی مثال کے طور پر بعض اوقات وہ یہ طے کر سکتا ہے کہ کسی شخص کو وہ رزق نہیں ملے گا کہ جو اگرچہ کہ اس نے اس کے لیے طے کر دیا تھا مگر اس نے اس کو تلاش نہیں کیا. چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے رزق کو تلاش کرو. تو اللہ نے آپ کے لیے ایک رزق کا امکان رکھا ہے, آپ اس کے لیے محنت جستجو کریں گے تو آپ کو ملے گا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ نے جستجو نہیں کی تو آپ کو نہیں ملے گا. لیکن آپ جستجو کر بھی لیں تو وہ رزق آپ کو نہیں مل سکتا کہ جو اس نے آپ کے لیے پوٹینشلی بالقوہ رکھا ہی نہیں ہے. اچھا, اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب یہ ذرا ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہیں جو بہرحال بہت زیادہ اگر ہم غور کریں گے تو شاید کنفیوژن زیادہ بھی بڑھے گی, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک روایت ہے جس میں صحابہ جو ہے وہ اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے, مسئلہ جبر و قدر کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ چیز جو ہے وہ ڈسکس کرنے, مجھے صحیح روایت یاد نہیں مگر آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. یعنی اس میں بعض معاملات وہ ہو جاتے ہیں کہ جس میں انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو پوری طرح سے احاطہ کرنے کی, گریسپ کرنے کی کوشش کرے کہ جو ہماری پہنچ سے باہر ہیں. یعنی یہ بات کہ اللہ کا علم مکمل ہے, یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اور یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ درست ہیں. ظاہر ہے یہ میری گرفت سے باہر کی چیز ہے نا, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حد سے آگے اگر تم بڑھو گے تو اس میں تمہارے لیے مشکل پیش آ جائے گی. یہ بالکل ایسی ہدایت ہے جیسے کہ بعض اوقات آپ کسی بچے کو کہیں گے کہ دیکھو تم سورج کی طرف اپنی آنکھیں کھول کے نہ دیکھو. نگاہیں, آنکھیں بڑی نعمت ہیں, بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں, لیکن بہرحال ان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, ان کی اپنی ایک حد ہے. اسی طرح سے انسان کی عقل کی بھی ایک حد ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے علم کو پوری طرح سے احاطہ کر لیں, یہ ممکن نہیں ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے, ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے, یہ بات بالکل طے ہے, لیکن وہ کیسے جانتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پہلے سے جانتا بھی ہے اور اس کے باوجود ہم آزادانہ طور پر سب کچھ کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ وہ معاملات ہیں کہ جن میں ہمیں اللہ کی صفات ان کے مکمل ہونے پر اطمینان اور اعتماد ہونا چاہیے, اور یہی بات ہماری فہم کے لیے بہت کافی ہے. تاہم یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان بالکل ہونا چاہیے, ضروری ہے, مگر تدبیر کو ہم بھول نہیں سکتے. تدبیر ضروری ہے, تدبیر لازمی ہے. اسباب پیدا کریں گے تو آپ ظاہر ہے اس اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بہت سے فیصلے اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ہم نے کتنی ایفرٹ کی. بالکل صحیح ہے. ناظرین ایک کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر مزید کچھ سوالات لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مجھے معلوم ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہوں گے لائیو کال کرنے کے لیے, لیکن آج ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کی لائیو کالز آج نہیں لیں گے, بلکہ کل ہمارے پاس جو سوالات پینڈنگ میں تھے, جمع تھے, ہم انہی کو لے کر آج آگے اپنا پروگرام بڑھا رہے ہیں. لہٰذا آپ اپنے وہ سوالات ضرور دیکھیے جو ڈاکٹر صاحب بتائے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک سوال یہ تھا کل کے ہمارے پروگرام میں کہ دعا کے قبول ہونے کی نشانی کیا ہے, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی؟
دیکھیے، اگر دعا کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ نے اللہ سے معافی مانگی اور آپ نے توبہ کی ہے، تو اس میں ایک انسان کے اندر شرمندگی اور اللہ کے سامنے ندامت کا احساس ہوتا ہے، اور اگر وہ واقعی جذبات کا اظہار ہو گیا اور انسان نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ آئندہ یہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ اس غلطی کو نہ دہرائے، تو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ تاہم اس میں یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے معافی کسی ایسی چیز کے بارے میں مانگی ہے کہ جس میں آپ نے کسی دوسرے کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ کو اس کے نقصان کی تلافی کرنی چاہیے۔ آپ کو وہ شے فرض کیجئے کہ آپ کے پاس آ گئی ہے کہ جو اصل میں گناہ کا ذریعہ بنی تھی، تو آپ کو اس شے کو واپس کرنا ہے، یا کوئی اور زیادتی کی ہے۔ آپ نے اگر دعا کی ہے کسی دنیاوی معاملے کے بارے میں اور وہ آپ کے سامنے نگاہوں کے سامنے پورا ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو مجھ سے سوال ہی نہیں کرنا، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دعا تو کی ہے کسی کام کے ہونے کے لیے، لیکن وہ کام نہیں ہوا، لیکن آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، تو آپ کا اطمینان ہی آپ کی دعا کی قبولیت کی علامت ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کوشچن ہمارے پاس آیا تھا کہ جب ہم ظاہر ہے کہ ٹریفک کے اندر ہم پھنسے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا چالان ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کو پولیس والے روک لیتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ پیسے دے کر معاملہ ختم کر لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں رشوت دینا کیسا ہے؟ دیکھیے جی، روزے کی حالت ہو یا روزے کے سے باہر کی حالت ہو، رشوت تو کسی صورت میں بھی نہیں دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا کام کرنا کہ جس میں آپ حکام کو باقاعدہ پیسے دے کے برائب کر کے اپنا کام ناجائز طور پر کرا لیں، تو یہ چیز وہ ہے کہ جو بڑے گناہوں میں سے ہے، اس کو بہرحال اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کی کیفیت میں ایسا کرنا تو بالکل ہی ناپسندیدہ اور ناجائز ہے، اس کو ہر حال میں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیے کہ روزہ تو اصل میں ہم رکھتے اسی لیے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو، اور اس کے احکامات کی پابندی کا جذبہ پیدا ہو، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور اس جذبے کے ساتھ اپنا چلان کروا لینا چاہیے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور کوشچن تھا کہ ایک وقت میں آپ نے کسی نشست میں کسی پروگرام میں کہا تھا کہ اگر ایک نشست میں ایک وقت میں 3 طلاق دے دی جائیں تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی۔ وہ ان کا سوال یہ تھا کہ ایک ان کے صاحب ہیں جاننے والے، انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میں تمہیں 1 بار طلاق دیتا ہوں، 2 بار دیتا ہوں، 3 بار دیتا ہوں، یعنی ایک ہی نشست میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ الفاظ بیان کیے، اور اس پر اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں کہ طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ وہ بڑی بدقسمتی ہے زبیر صاحب کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اگر اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو اس کو طلاق دے اس کی پاکی کی حالت میں، اور پھر اس کو اپنے گھر میں رکھے، اور گھر میں رکھے وہ 3 مدتوں تک کے لیے جو عدت کا پیریڈ ہے۔ اس کے بعد اگر اس دوران میں اس نے رجوع کر لیا تو طلاق ختم ہو گئی اور وہ میاں بیوی بن کے رہ رہے ہیں، اور یہ ایک طلاق دینے کا حق ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور موقع پہ وہ اس طرح طلاق دے سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ تیسری مرتبہ اگر طلاق دے گا تو تب بھی وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھے گا عدت کی مدت تک کے لیے، لیکن اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ یہ واحد طریقہ ہے طلاق دینے کا صحیح کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے دین کی خلاف ورزی ہے، اس کی آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ اس وضاحت کے بعد اب میں گزارش کروں کہ اگر کوئی شخص، کوئی مرد اس طریقے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس میں ہمارے ہاں اختلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو ایک واقعہ میرے علم میں ہے، اس میں آپ نے اس شخص سے کہ جس نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دیں، یہ پوچھا تھا کہ تمہارا ارادہ کیا تھا، تو اس نے کہا تھا جی کہ میں تو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو آپ نے پھر اس کو 1 طلاق مان کے اس کو یہ کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اور اگر رجوع کرنا ہے تو رجوع کرو۔ یہ معاملہ آپ کی زندگی میں ہوا، اور بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب لوگوں کے اندر اس کا بہت رجحان دیکھا کہ وہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے رہے ہیں، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اب ان 3 طلاقوں کو 3 مان کے طلاق کو واقع کر دوں گا، اور ایسے شخص کو میں کوڑے بھی لگواؤں گا۔ تو اس کے بعد ہمارے ہاں یہ رائے مشہور ہو گئی کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں
3 مانی جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ان صاحب نے اگر اپنی بیوی کو اس طرح سے طلاق دی ہے تو ان سے دیانتداری سے پوچھنا چاہیے کہ وہ خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ بتائیں کہ کیا واقعی اس وقت وہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کے اپنا طلاق دینے کا حق ختم کر کے ہمیشہ کے لیے جدا کرنا چاہتے تھے، یا غصے میں آ کے انہوں نے طلاق دی ہے اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ طلاق کے نتیجے میں ان کی بیوی ان سے بالکل الگ نہیں ہو جائیں گی. جو وہ سٹیٹمنٹ دیں گے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے ہی دین کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف، اور اس میں ایک خاندان ٹوٹتا ہے. اس لیے ذمہ داری کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ان سے سٹیٹمنٹ لی جائے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک کوشچن تھا کہ بال کٹوانے کے لیے عورتوں کا ایسے ٹولز استعمال کرنا جو لوہے کے بنے ہوئے ہیں، لوہے کے ٹولز ان کی باڈی سے ٹچ کریں اور بال کٹوانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ؟ دیکھیے بات یہ کہ اگر یہ چیز ان کے لیے کوئی صحت کے لحاظ سے کوئی مضر نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق تو اس سے ہے کہ آپ نے کسی چیز کو اختیار کیا اور وہ آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے مفید ہے یا مضر ہے. اس کا ظاہر ہے نہ دین سے تعلق ہے نہ اخلاق سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. ایک اور ڈاکٹر صاحب یہ سوال تھا کہ ایک صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں باہر رہتا ہوں، پاکستان سے باہر، اور وہاں جو فاسٹ فوڈز ہیں، انہوں نے بہت سارے فاسٹ فوڈ کے نام بھی دیے، کہ وہاں پر جو ہمیں برگر یا دوسری جو چیزیں ملتی ہیں وہ ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ذبیحہ ہے نہیں ہے، ہم کس طرح اس کو کریں؟ دیکھیے موٹی سی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس میں انہوں نے جانور جو حلال ہے، جس کا گوشت ہے، اس کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا ہے تو یہ ہمارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے. قرآن مجید میں سورہ انعام میں آیت نمبر 121 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، نہ کھاؤ اس جانور کے گوشت کو کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے، ڈاؤٹ کی صورت میں بھی نہیں کھانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ بات واضح ہے کہ غیر مسلم جب عام طور پر اپنے جانوروں کو سیکریفائی کو کرتے ہیں، سلاٹر کرتے ہیں، تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، الا یہ کہ کچھ جیوز ہیں کہ جو اپنے گوشت کو کوشر کے پہلو سے اس کو ذبح کرتے ہیں. ظاہر ہے اس صورت میں ہمارے لیے وہ حلال ہوگا، ورنہ عام طور پر ہمیں اس طرح کا گوشت نہیں کھانا. ایک سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ سگریٹ پینا حرام ہے؟ دیکھیے حرام کہنا تو ایک بڑی مشکل چیز ہے، اس لیے کہ حرام اور حلال تو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، لیکن یہ ایک بہت ناپسندیدہ چیز ہے. اس لیے بھی کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے بھی کہ یہ پیسے کا بیجا ضیاع ہے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ اس کو پینے والا صرف اپنے آپ ہی کو خراب نہیں کر رہا ہوتا بلکہ ساتھ والوں کو بھی خراب کر رہا ہوتا ہے. اور ہمسائے کی کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال کرنا، یہ باقاعدہ ہماری دینی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. تو جس کو کہتے ہیں نا پیسو اسموکنگ، اب تو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کی صحت بھی خراب ہوتی ہے کہ جو اگرچہ کہ سگریٹ نہیں پی رہے لیکن وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ناپسندیدہ ہے. اس اصطلاح کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ حرام ہے، اس لیے کہ حرام حلال کا فیصلہ اللہ تعالیٰ. آج کل تو ڈاکٹر صاحب سگریٹ پینے کا فیشن بن گیا ہے، مطلب بہت انفارچونیٹ ہے. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے جی کہ اب اتنی سختی بھی ہو گئی ہے بعض اوقات ہوائی جہاز میں اور ایئرپورٹس میں اور دوسری اہم جگہوں پر کہ آپ کو وہاں پینے کی اجازت نہیں ہے. خیال یہ تھا کہ شاید اس کے نتیجے میں لوگ ڈسکریج ہوں گے، لیکن ابھی تک معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کوئی بہت زیادہ لوگوں کو ڈسکریج کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ دینی لحاظ سے بھی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. اچھا ایک کوشچن یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ ایک صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں باہر کہیں جاب کرتا ہوں کسی دوسرے ملک میں، اور ہم 5-6 افراد ہیں، وہ ایک ساتھ ایک جگہ رہتے ہیں مل کر، تو ہمارا ایک ڈبل بیڈ کا سسٹم ہے، اوپر نیچے بیڈ ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اوپر کے بیڈ میں جو ہے وہ کوئی کلیگ ہے جو سو رہا ہے، اور نیچے کے بیڈ میں ہم بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اپنے بیڈ میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنا آپ کے لیے سہولت کا باعث بن رہا ہے اور آپ اچھی طرح سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، الگ سے اگر آپ نے کوئی اہتمام کیا تو شاید آپ قرآن نہ پڑھیں، تو پھر تو بہتر ہے کہ آپ پڑھیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی متبادل انتظام کرنے کا دوسری جگہ اگر ہے تو پھر آپ اس کا اہتمام کریں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا احترام کریں وہ کم ہے، اور اس میں اگر کوئی ناگزیر پرابلم نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ کوئی اچھا بندوبست کر لیں. اور ایک سوال یہ تھا کہ بغیر وضو کے اذان دی جا سکتی ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مؤذن کو اٹھاتے ہیں جا کر تو وہ ویسے ہی اٹھ کے جو ہے وہ اذان دے دیتے ہیں. یعنی وضو کی شرط تو صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال
یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ آدمی جب آذان جیسی پاکیزہ دعا کو اور پکار کو پڑھ رہا ہے تو اسے باوضو ہونا چاہیے، لیکن یہ شرط نہیں ہے. شرط نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک سوال تھا کہ نماز میں جو ہے وہ وسوسے آتے ہیں، تو اس کا ایک تو یہ بتائیے کہ کیا علاج ہے، اور دوسرا یہ کہ وسوسے آنے سے کیا نماز ضائع ہو جاتی ہے؟ دیکھیے بالکل ضائع نہیں ہوتی، وسوسے آئیں گے، اس لیے کہ اصل میں شیطان کو تو اس بات کا بڑا شوق ہے، دلچسپی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹائے. جب آپ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ ہمارا ازلی ابدی دشمن وہ پوری کوشش کرے گا کہ ہم کو اس بڑے عمل سے دور کرے. اس لیے اس بات پر تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ بعض اوقات وسوسے آتے ہیں. تاہم ہر نماز میں جب بھی انسان کھڑا ہو اس کو وسوسے آئیں، یہ ایک پریشانی کی بات ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کئی کام کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کوشش کرے کہ جو کچھ نماز میں پڑھے وہ اس کے مفہوم کو سمجھنے اور اس پر کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کرے. دوسری وہ بہت خوبصورت بات کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کو ضرور ملحوظ رکھے کہ آپ نے درجہ احسان کو جب بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے. تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ میں اس ذات کے سامنے اب کھڑا ہوں کہ جو مجھے دیکھ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے. ایک تیسری چیز بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بتائی، وہ بھی اگر انسان کوشش کرے تو بعض اوقات بڑی مؤثر ہو سکتی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے شخص کی نماز پڑھو کہ جو اپنی آخری نماز پڑھ رہا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ایک نماز تو ایسی ہوگی کہ جو ہماری زندگی کی آخری نماز ہوگی، اور ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کون سی نماز ہماری آخری نماز ہو، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ موت ہمیں کب آنی ہے. تو اگر انسان اس چیز کا خیال کرے کہ اس کا امکان ہے کہ اس کے بعد مجھے اپنے اللہ کے حضور میں جواب دہی کے لیے جانا ہوگا، تو اس کا امکان ہے کہ نماز بہت بہتر ہو. تاہم یہ ضرور اس کا خیال رکھیں کہ نماز میں اگر بہت طویل عرصے تک دلچسپی نہیں پیدا ہو رہی اور وسوسے آ رہے ہیں تو اللہ سے ضرور سجدہ کر کے پوچھیں کہ اے خدا کیا وجہ ہے، میری کون سی خرابی، خامی، اخلاقی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہے. میں سب کچھ تو کر رہا ہوں، میں وضو بھی کرتا ہوں، میں تیرے آگے کھڑا بھی ہوتا ہوں، اور پھر بھی تیری یاد نہیں آتی، تو مجھے بتا کہ میرے اندر کیا خامی ہے. ٹھیک ہے. ناظرین، آپ جن لوگوں نے دیر سے ٹی وی سوئچ آن کیا ان کو بتاتے چلیں کہ آج ہم آپ کی لائیو کال نہیں لے رہے کیونکہ کل ہمارے پاس جو سوالات جمع ہو گئے تھے ہم انہی پر گفتگو کر رہے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید کچھ سوالات پک اپ کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، اور آج ہم آپ کی لائیو کال کے بجائے کل کے جو سوالات ہیں ان کو ٹیک اپ کر کے آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور سوال تھا جو کل ہماری کالر نے کیا تھا، وہ جاپان میں وہ رہتی ہیں اور وہ انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں فطرہ دینا ہے تو فطرہ ہم جاپان کے ریٹ کے حساب سے پے کریں یا پاکستان کے حساب سے، اور دوسرا یہ کہ وہ پاکستان میں پے کریں یا جاپان میں ہی پے کریں. دیکھیں پہلے دوسرے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر جاپان میں کچھ ایسے مسلمان ہیں کہ جن کے بارے میں ان کو یہ معلوم ہے کہ وہ اگر ان کو فطرانے کے ذریعے سے ہیلپ نہیں کیا جائے گا تو وہ اپنی عید کی خوشیوں کو صحیح طرح سے اختیار نہیں کر سکیں گے، تو زیادہ بہتر ہے کہ انہی کو دیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اپنے ہمسائے، اپنے ہم وطن کا حق زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے اور وہ اپنے پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کو بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے فطرانے کے ریٹ کے لحاظ سے ہی پیمنٹ ہوگی، اس لیے کہ ظاہر ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں جن کو دیا جائے وہ اپنے عید کے دن کے کھانے پینے کی ضرورتوں کو پورا کر لیں. جاپان میں دیں گے تو جاپان کی کرنسی اور ریٹ کے لحاظ سے ہوگا، پاکستان میں دیں گے تو پاکستان کے حالات کے لحاظ سے ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کوشچن ہمارے کالر نے کیا تھا اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے ان دا سینس کہ اس میں دو بڑی اہم باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، مجھے اس کا ریفرنس معلوم نہیں ہے، وہ بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، مگر ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ روزہ نمک سے بھی افطار کیا جا سکتا ہے. تو جب نمک سے افطار ہو جاتا ہے تو ایک کسی پروگرام میں آپ نے ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر تو سکتے ہیں، آپ نے کہا تھا پسندیدہ نہیں ہے مگر کر سکتے ہیں. اب ایسے ٹوتھ پیسٹ بھی آتے ہیں جو کلورائڈ کے ہوتے ہیں، جو سالٹ کے ہوتے ہیں، نمک کے ہوتے ہیں. تو جب نمک سے روزہ افطار ہو سکتا ہے
تو جب ہم وہ پیسٹ استعمال کرتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ بھی ہمارے زبان پر آتا ہے، تو روزہ تو افطار ہو جائے گا، وہ روزہ رہے گا کیسے؟ دیکھیے، اب جو بات میں نے کہی تھی وہ اس بات پر قیاس کرتے ہوئے کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ آپ روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے، اور مسواک کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ اس کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹوتھ برش پیسٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اس پیسٹ کو نگل لیں اور اس کو اپنے حلق سے اتاریں، بلکہ ظاہر ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں احتیاط کریں کہ وہ زبان پہ بھی آپ کے ایسے نہ چڑھے کہ جس سے آپ اس کے ذائقے سے محظوظ ہوں۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ایزیومڈ ہوتی ہیں، تاہم مجھے یاد پڑتا ہے جب بات کی تھی تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ سحری کے وقت یا افطار کے بعد، یعنی ایسے موقع پر کہ جب ابھی روزے کا وقت شروع نہیں ہوا، کریں تو یہ بہتر ہے۔ لیکن کسی چیز کو ناجائز قرار دینے میں ظاہر آدمی کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ لوگوں کو جو اس کے اندر امکان ہے پرابلم کا، اس سے آگاہ بھی کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا دل بہلا رہے ہوں اور جو روزے کی پابندیاں ہیں اس میں آپ ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے سے کچھ اپنے آپ کو بچا رہے ہوں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہوگی۔ جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے استعمال سے ان کے لیے اس ضرورت کو پورا کرنے میں پرابلم پیدا ہو رہی ہے کہ جو روزے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، تو میرا خیال ہے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایک حدیث آئی ہے جو ذہن میں نہیں تھی میرے بھی، لیکن یہ نمک والی جو بات ہے، اس سے مجھے تو کافی حد تک یہ امکان لگ رہا ہے کہ ہمیں ٹوتھ پیسٹ بالکل اوائڈ ہی کر دینا چاہیے، کیونکہ نمک سے جب نمک کا بھی ٹیسٹ جیسے ہی لگتا ہے زبان پر تو روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ اگر اصل میں وہی بات ہے زبیر صاحب، یہ بات ٹھیک ہے، اس پہ اور مزید گفتگو اور بحث اور تحقیق ہونی چاہیے کہ مسواک کا جو ٹیسٹ ہے، کیا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے یقیناً ٹیسٹ ہوتا جی۔ ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس اوپینین تک پہنچتے ہیں، لیکن اس میں جو ہمارے جو کالر تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ مسواک کی بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر مسواک میں وہ اگر ٹیسٹ ہے بھی تو وہ سالٹ والا نہیں ہے، لیکن ہمارے بعض ٹوتھ پیسٹ ایسے آتے ہیں جن میں وہ سالٹ بھی ہوتا ہے، سوڈیم کلورائڈ بھی ہوتا ہے، تو وہ جب سالٹ سے روزہ افطار کرنے کی ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہمیں مل رہی ہے، تو ایسے ٹوتھ پیسٹ جن میں سالٹ بھی ہے ان کا ٹیسٹ ہونا اور مسواک کا ٹیسٹ ہونا دو الگ الگ بات ہے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ اس کو زبان تک لے جائیں اور اس سے آپ کے اس کو ٹیسٹ کرنے کا امکان پیدا ہو، یہی مشورہ دینا چاہیے کہ اگر آپ کو اس کی ضرورت پیش آئے تو پھر یہ امکان ختم کر دینا چاہیے کہ وہ زبان پر چڑھے اور اس سے آپ کے حلق میں جائے۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک کوشچن تھا کہ روزے کی حالت میں شیو کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے شیو کرنا ہی پوچھا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ داڑھی منڈانا کیسا ہے روزے کی حالت میں، شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ داڑھی منڈانا چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ ایک الگ سے ایک گفتگو ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ لوگوں کے مختلف اوپینینز ہوں گے۔ اس کا تعلق روزے سے نہیں ہے، یعنی آپ روزے کی حالت میں تو جن چیزوں کو اوائڈ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے وہ معلوم ہے، اور ظاہر ہے اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو کام دین کے اصولوں کے خلاف ہو، عام حالات میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن روزہ تو ایک باقاعدہ عبادت ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ جو عام طور پر بھی ناپسندیدہ ہے۔ داڑھی کو منڈوانا یہ ناجائز ہے یا نہیں، یہ الگ سے بحث ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ یا ناجائز ہے، ظاہر ہے ان کے نزدیک روزے میں اس کو کرنا تو اور بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگی، لیکن جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ داڑھی کا رکھنا ایک پسندیدہ چیز ہے لیکن اس کا نہ رکھنا کوئی حرام چیز نہیں ہے، ان کے لیے ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں بھی اس کا شیو کرنا کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ایک کالر تھے ہمارے جو کہہ رہے تھے کہ وہ شاید میں جو سوال ہے جتنا میں سمجھ پایا تھا اس سوال کو، وہ کارپیٹ کا کوئی بزنس کرتے ہیں، کارپیٹ بیچتے ہیں، اور کچھ افراد ہیں جو ان کے پاس کسٹمر لے کر آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کمیشن اس میں سے لیں، تو یہ جو صاحب ہیں کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ان افراد کو جو کسٹمر لے کر آتے ہیں ان کے لیے کمیشن اس قیمت کے اندر ہی کمیشن رکھتے ہیں، یہ کیا درست ہے، ٹھیک ہے یہ؟ دیکھیے مجھے اس میں کوئی بات غلط نہیں لگ رہی، سوائے اس کے کہ اگر تو یہ صاحب خود مالک ہیں اس کاروبار کے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے پاس گاہک لائیں، ہم آپ کو اپنے پروفٹ میں سے ایک شیئر دیں گے انسینٹیو کے طور پر۔ لیکن اگر یہ مالک نہیں ہے
یہ خود بھی کارندے ہیں، تو تب بھی ان کو مالک کو بتا دینا چاہیے جی کہ ہم سیلز کو بڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو انسینٹیو دے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں لگتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کوشچن تھا، ایک صاحب ہیں جو ٹریڈ کرتے ہیں، شاپ ہے ان کے پاس، اس میں کچھ انوینٹری ہے، کچھ اسٹاف بھی ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کی سیلری، ان کے ایکسپنسز بھی ہیں، پھر وہ انہوں نے کہا کہ میرے ایک سیونگ ہوتی ہے، اس میں سے جب میں ایکسپنسز نکال دیتا ہوں تو پروفٹ بنتا ہے، تو ٹوٹلی میں زکوٰۃ اب کیسے کیلکولیٹ کروں؟ انوینٹری پہ کروں، اسٹاف کی سیلری مائنس کروں، کیسے کروں گا؟ نہیں دیکھیے، اگر آپ کی ٹریڈنگ ہے اور اس میں آپ کوئی چیز خرید کر سٹاک کرتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں، تو آپ کو ہر سال کے اس دن کہ جس دن آپ اپنی ویلتھ کو اور سٹاک کو ایویلویٹ کریں گے، اس دن آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل انوینٹری کی ویلیو کیا ہے، آپ کے پاس کیش کتنا ہے، آپ کے بینک میں کتنا کیش ہے، کتنا اماؤنٹ ہے، ان سب کی آپ ویلیو پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ یعنی کہ آپ وہ جو سیلری وغیرہ جو نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی نہیں تو آپ کی ویلتھ پہ ہے، آپ کے سٹاک پہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ تھا جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ طاق راتوں کا ہم جو حساب کیسے کریں؟ دنیا بھر میں جہاں ایک جگہ طاق رات ہے، دوسری جگہ جفت رات ہے، اور انہوں نے اسپیشلی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نزول کرتا ہے پہلے آسمان پر، تو کیا ہر مرتبہ نزول کرتا ہے ہر جگہ؟ دیکھیے، یہ جو جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا اس طرح کی، یہ اصل میں قرآن مجید میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ امور متشابہات ہیں، ہم ان کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، ہمیں ان کی اسپرٹ کو جاننا ہے اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سننے کے لیے بہت آمادہ ہوتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ باقی یہ بات کہ ہم کو کون سی راتیں طاقتمان نہیں ہیں، اپنے علاقے میں جو ہمارے لوگوں نے، ذمہ دار لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، اسی کے حساب سے ہمیں اپنے لیے یہ طے کرنا ہے کہ کون سی رات جفت ہوگی، کون سی طاق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی وسعت ہے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے اس رات میں عبادت کی ہے کہ جو سعودی عربیہ میں طاق تھی، یا اس میں کی ہے کہ جو آپ کے ملک میں۔ آپ کے قانون کے مطابق آپ کو اپنے علاقے کے حساب سے طاق راتوں کا تعین کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک کوشچن تھا قضاء عمری کے بارے میں کہ نمازیں اگر بہت ساری رہ گئی ہیں تو ان کو قضا کیا جائے یا ان کے لیے استغفار کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ کسی چینل میں انہوں نے کسی صاحب کو یہ سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس توبہ کریں۔ جی، میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ توبہ کرنا کفایت کرے گا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جائیداد پر زکوٰۃ دینے سے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا کہ جائیداد جو ہم بناتے ہیں وہ اپنے پروفٹ پہ بناتے ہیں، ہم ہر سال اپنی ویلتھ پہ زکوٰۃ دیتے جاتے ہیں، پھر بھی کچھ بچتا ہے، اس سے ہم جائیداد بناتے جاتے ہیں، پھر جائیداد پہ ہر مرتبہ زکوٰۃ دیں تو ایک زکوٰۃ ڈبلنگ ہو رہی ہے زکوٰۃ کی، یعنی اسی مال پر بار بار زکوٰۃ نکل رہی ہے، تو یہ کس طرح سے ہے؟ دیکھیے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر جو آپ کے پاس مثال کے طور پر پیسہ ہے یا جیولری ہے یا کوئی اور شے ہے کہ جس پہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ یا آپ نے خود کمایا ہوگا مال، یا آپ کے والدین نے کمایا ہوگا، یا کسی اور نے کما کے آپ کو دیا ہوگا، تو انہوں نے جو کچھ بھی کمایا ہوگا اس پر زکوٰۃ تو دی ہوگی۔ تو یہ جو ڈبل ٹیکسیشن کا تصور ہمارے ذہن میں ہے، اس کا کوئی تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ کمائی کریں گے تو الگ سے دیں گے اس پروڈکشن کے اصول کے مطابق، اور جب وہ آپ کی دولت کا حصہ بنے گی تو دولت کے لحاظ سے دیں گے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ورنہ تو سچی بات یہ ہے کہ کسی بھی دولت کی شکل پر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ بہرحال وہ کہیں نہ کہیں تو زکوٰۃ اس پہ پڑی ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ہم لاسٹ ہماری ایک کوشچن ہے، اس کو اگر آپ کر دیں مختصراً، پاسٹ میں اگر کافی عرصے تک کسی نے زکوٰۃ نہ دی اور اب اسے خیال آیا ہو، اب وہ دینا شروع کرتا ہے، تو پاسٹ کی بھی ساری کیلکولیٹ کرے گا؟ جو نماز کا معاملہ ہے وہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ اگر انسان کو ہوش آج آیا ہے تو آج ہی سے اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ماضی کے لیے اگر کچھ وہ دے دے اللہ کی راہ میں تو بہت اچھی بات ہے، باقی یہ کہ اللہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ جتنے ہمارے پاس سوالات تھے آج کے پروگرام میں ہم نے سارے سوالات کو ٹیک اپ کر لیا ہے، اور اپنے اس پروگرام کے اختتام میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ 27ویں شب کو ہم ایک اسپیشل لائیو ٹرانسمیشن کریں گے جو تقریباً 2 گھنٹے کی ہوگی۔ ہم 12 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک آپ کے سامنے ہوں گے لائیو، اور یہ شب قدر اسپیشل کے نام سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کے سوالات بھی لیں گے اور کچھ مزید اس پہ گفتگو بھی کریں گے۔ کل تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔